ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ علم دین حسب حال ہر آدمی کو سیکھنا یہ ضروری ہے اور اہم ترین فریضہ ہے۔ جی ہاں، جس طرح حلال کسب حلال کرنا، اس کو بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ فریضہ ہے، یعنی ایک فریضے کے بعد یہ فریضہ ہے۔ اسی طرح علم میں دین بھی حاصل کرنا باقاعدہ یہ بھی ایک فرض ہے، لیکن ہے حسب حال، جس کی ضرورت حاجت ہو۔ اوورآل دین کا جتنا بھی علم آدمی سیکھتا رہے تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور سیر بھی نہیں ہوتا۔ علم والے سیر نہیں ہوتے، علم حاصل کرنے والے بھی سیر نہیں ہوتے، علم مزید پڑھنے اور پڑھانے والے یہ بھی سیر نہیں ہوتے۔ علم کے اندر یہ تو بس ایک سمندر ہے، اس میں گوتے لگائے جائیں اور آپ موتی اس کے اندر وہ حاصل کرتے جائیں۔ علم دین تو حاصل کرتے ہی رہنا چاہیے اور یہ شوق اپنے اندر پیدا بھی رکھنا چاہیے، مگر بطور خاص وہ احکامات، وہ شرعی مسائل جن میں ہم خود مبتلا ہیں، ہمیں ضرورت ہے، حاجت ہے، تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ تگ و دو کر کے وہ علم سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں یہ دارالفتاء سنت کا پروگرام ہوتا ہے کہ کئی ایسے شرعی مسائل، فرض علوم پر مشتمل مسائل یا دیگر روزمرہ پیش آنے والے معاملات، وہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہ نکاح کے دوران مہر وہ ادا نہ کر سکے تو گھر آ کر بیوی اس کو معاف کر دے، کیا اس کا زندگی کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی، پہلا سوال ہی حق مہر ہے اور ساتھ ہی انہوں نے زندگی کے معاملات بھی کہا کہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر نکاح کے اندر جب مقرر کیا جاتا ہے تو اس وقت ہی عمومی طور پر طے کیا جاتا ہے کہ یہ حق مہر کب ادا کیا جائے گا۔ معجل ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے فوری طور پہ ادا کیا جاتا ہے، یا جب عندت طلب میں جب عورت تقاضا کرے اس وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غیر معجل، یہ جو ہے وہ بعد میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب بعد میں ادائیگی یا تو وقت خاص کر لیا جائے کہ بھئی 5 سال کے بعد ادا کیا جائے گا یا فلاں وقت ادا کیا جائے گا، اور اگر کچھ وقت ادا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی ادائیگی عورت کی طلاق یا وفات کے وقت، یا شوہر بھی جب وفات پا جائے اس وقت، یہ اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اب اس دوران اگر شوہر جو ہے وہ جب کہ اس کے اوپر کوئی مہر کا دینا لازم نہیں ہے، یہ غیر معجل ہے، بعد میں دینا ہے، اس کی وجہ سے خدا نخواستہ زندگی پر کوئی جو ہے وہ اثرات نہیں پڑتے، یا اس کی وجہ سے کوئی پریشانیاں نہیں آنی کہ کوئی غلط کام کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کے بارے میں جب یہ طے ہے کہ یہ بعد میں ادائیگی کرنی ہے تو ایسی صورت میں ہاں دے دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ
معجل تھا کہ فوری طور پہ ادائیگی کرنی تھی، اور اس میں بیوی نے جو ہے وہ مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سہولت سے دے دیجئے گا، ٹھیک، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بیوی تقاضا کرتی ہے اور اب شوہر جو ہے وہ نہیں دیتا، تو ایسی صورت کے اندر جب کہ وہ معجل تھا تو پھر بہرحال جو ہے وہ عورت کا مطالبہ اپنی جگہ پر درست ہے، اور شوہر جب کہ اس کی ادائیگی پر قادر ہے اور پھر بھی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ کسی کا بھی آپ پر جب دین ہو اور آپ اس کی ادائیگی پر قادر ہوں اور وہ ادا نہ کریں تو یہ چیز یقیناً ایک گناہ کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے، یعنی قرض کے زمرے میں ہی۔ قرض کے زمرے میں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں یقیناً اگر آپ جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا بھی قرض ادا نہیں کرتے تو حدیث پاک میں فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، کہ غنی شخص کا جو شخص جو ہے وہ ادائیگی کر سکتا ہے اس کا قرض کی ادائیگی نہ کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر جو ہے وہ پریشانیوں کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے، کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ آفات و بلیات جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوی اگر معاف کر دیتی ہے اپنی خوشی سے تو وہ معاف بھی ہو جائے گا، اس میں بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ ہاں، زبردستی معاف جو ہے وہ نہ کروایا جائے، زبردستی معافی اس میں نہ کروایا جائے۔ زبردستی اس میں کیسے ہیں؟ مطلب بعض لوگ تو یہ ویسے ہی حق سمجھتے ہیں کہ شاید ہے، اور بیوی کو سننے میں آیا کہ خواتین بھی ایسی تلقین کرتی ہیں کہ بھئی آپ معاف کر دینا، آپ ان کو کہنا بھی معاف کیا۔ اور ایک جگہ تو میں نے یہ خود جملہ سنا کہ وہ کہنے کہ اللہ نہ کرے حق مہر دینے کی نوبت آئے، تو یہ کیا عجیب سی بات ہوئی۔ لیکن شاید ہو سکتا ہے اس سے مراد وہی ہو کہ طلاق کی صورت طلاق نہ یا ہو وفات کی صورت۔ تو حق مہر میں، تو یوں بھی جملہ یعنی اللہ نہ کرے حق مہر دینے کی وہ نوبت آئے، تو یہ اس حق مہر کو اس زاویے سے تو ایک طرح برا سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ حق مہر در حقیقت جو ہے وہ نکاح کے اندر اسلام کی عمدہ تعلیمات میں سے ہے کہ عورت کو حق مہر، اور یہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے، اس کی فیملی کا حق نہیں ہے۔ صحیح، اس کو معاف جو ہے وہ فیملی نہیں کر سکتی، بلکہ در حقیقت اس عورت کا اپنا جو ہے وہ حق ہے، تو یہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر جو اس کا حق بنتا ہے شرعی اعتبار سے وہ بالکل اس کا تقاضا بھی کر سکتی ہے، اور جب اس کا تقاضا بنتا ہے جیسے عندت طلب ہو گیا یا معجل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کے تقاضے کو معیوب ہرگز نہ سمجھا جائے، اور حق مہر رکھتے وقت اس بات کا ہی نیت اور ذہن ہونا چاہیے کہ یہ ادائیگی کرنی ہے، کہ اگر خدا نخواستہ حق مہر رکھتے وقت یہ نیت ہے کہ ادائیگی نہیں کروں گا تو حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے بدکار کے جو ہے وہ الفاظ بیان کیے گئے۔ تو لہٰذا حق مہر بسا اوقات لوگ بہت وہ رکھ لیتے ہیں کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ ادائیگی کر ہی نہیں سکتا، اس شخص کی مالی حالت اور استطاعت دکھ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ذہن میں جب یعنی عموماً تو بسا اوقات گفتگو یا بحث تو ہوتی ہے کہ بھئی کم کیا جائے، لیکن کئی دفعہ کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں بھئی رکھ لو، کون سا ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کہا جائے، نہ جو ہے وہ یہ تصور رکھا جائے۔ حق مہر حسب استطاعت ہی رکھا جائے، اور ادائیگی کی ہی آپ کی نیت ہو کہ بھئی ادائیگی کرنی ہی ہے۔ اگر لڑکی کی جانب سے زیادہ کا تقاضا ہے تو ٹھیک ہے، آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں بعد میں معاف کروا لوں گا، اب جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اس کو لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، یا اس کے اوپر پریشر دیا جا رہا ہو، یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہو کہ نہیں تم حق مہر جو ہے وہ معاف کرو، تو یہ انداز اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ دونوں کے حسب حال جو حق مہر ہو وہ باہمی رضامندی سے طے کیا جائے، شوہر اسی نیت سے جو ہے وہ حق مہر طے کرے کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے۔ اب کسی وجہ سے ادا زندگی بھر نہ کر سکا، یا بیوی نے ہی تقاضا جو ہے وہ نہیں کیا، یا بیوی نے اس کے مطالبے کے بغیر خود ہی معاف کر دیا، تو ٹھیک ہے، معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا، ایسی صورت کے اندر وہ لازم اس کی ادائیگی نہیں رہے گی۔ بہرحال پھر بھی چاہیے کہ عمومی طور پہ اتنا زیادہ حق مہر جو ہے وہ نہیں ہوتا، جو بھی حق مہر ہو شوہر کو چاہیے کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر دے۔ اور قرآن پاک میں اس کو کیا وہ نحلہ کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ تم ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اس میں کوئی
وہ نہیں ہے کہ جب کوئی مجبوری آئی، کوئی پریشانی آئی تو پھر ہم یہ حق مہر ادا کریں گے. یہی وجہ ہوتا ہے بعض خاندانوں میں یا گھر والوں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو بیوی پھر یہ بھی جملہ کہہ دیتی ہے کہ ایک حق مہر تھا وہ بھی نہیں تم نے دیا، حالانکہ وہ 100 طرح کے تحفے تحائف، عید کے مواقع، دیگر مواقع، پتہ نہیں کیا کچھ شوہر دے دیتا ہے، لیکن حق مہر نہیں دیا تو پھر یہ بات بھی سننے کو اس کو مل جاتی ہے. کیا خیال کفیل صاحب، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی ایسے ہی ہے. اصل میں وہی کہ عمومی طور پہ شادی کے شروع کے اندر جیسے آپ نے کہا دو طرفہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض جگہ پر لڑکی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر جو ہے وہ اپنا اچھا اثر قائم کرنے کے لیے تم معاف کر دینا چاہتی، اور بعض جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ شوہر کی جانب سے جو ہے وہ پہلے دن سے یا سسرال کی جانب سے پریشر ہوتا ہے کہ بھئی یہ حق مہر تو اس سے جو ہے وہ معاف کرواؤ. اچھا کئی جگہ پر یہ کہ حق مہر میں جو لکھا جاتا ہے یا جب نکاح ہوتا ہے اس وقت یہ ہوا کہ بھئی 1 لاکھ روپے جو ہے وہ سکہ رائج الوقت حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو گیا. اب بعد میں یاد آتا ہے کہ بھئی یہ الگ سے دینے کا کیا مطلب ہے، ایسا کرتے جو منہ دکھائی کا سیٹ ہے اسی کو حق مہر جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. بسا اوقات تو کہہ دیتے ہیں، بسا اوقات کہتے بھی نہیں ہیں، اپنے گمان میں یوں رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ حق مہر ادا کر دیا. کہ جو حق مہر طے کیا گیا ہے جب آپ اس کے دوسری چیز سے حق مہر کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اب فریقین کا بھی لازم ہونا ضروری ہے کہ سامنے والی بھی اس بات پہ راضی ہو کہ ٹھیک ہے یہ میں حق مہر کی مد میں وصول کر رہی ہوں، وہ چاہے قیمت میں زیادہ ہو یا جو ہے وہ کم ہو، اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن نہ آپ نے اسے بتایا، نہ وہ راضی ہے، اور اب معاملات تو اسی وقت جو ہے وہ اختلاف کی طرف جاتے ہیں جب جھگڑا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے. تو اب اس وقت لڑکی والوں کی جانب سے تقاضا ہوتا ہے کہ حق مہر دیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو حق مہر کے اندر فلاں سونا جو ہے وہ دے دیا تھا. تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو واضح بھی کریں اور فریقین کی باہمی رضامندی سے جو ہے وہ معاملات کو طے کریں. جی بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. میرا نام شاہد اکبر ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں اور بینک سے مطلب مجھے کوئی آفر ملتی ہے تو آفر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو گاڑی انسٹالمنٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ شرعی حساب سے جائز ہے، میں لے سکتا ہوں گاڑی؟ بینک کی آفر ہے یا کسی بھی شخص کی جو بھی آفر ہے دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ آفر جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر اس وقت ہم بات کریں کہ لیزنگ کی، کہ کار لیزنگ کا جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے کنونشنل بینکوں کے اندر یا بعض اسلامی بینکوں کے اندر بھی، تو کنونشنل بینکوں میں تو سیدھا سیدھا وہ ناجائز اور سود والا طریقہ کار ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور جہاں تک اسلامی بینکوں میں جو رائج طریقہ کار ہے اس میں بھی شرعی اعتبار سے بعض جگہوں پر خامیاں اور خرابیاں موجود ہیں، تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر گاڑی بینک سے خریدیں. یعنی کچھ چیزیں اس میں جائز اور کچھ ناجائز بھی کچھ شامل ناجائز بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا کوئی پینلٹی لگاتے ہیں یا انشورنس ہوتی ہے یا کچھ اور اس طرح کی؟ پینلٹی اسلامی بینکوں کے اندر تو جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتی، وہاں پر ایک جو ہے وہ مخصوص اصطلاح ہوتی ہے التزام بالتصدق والی، وہ اس کی شرط ہوتی ہے. بعض جگہوں کے اوپر جو اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو وہ ایک ان ڈیٹیل جو ہے وہ چیز ہے کہ جب آپ جس بھی بینک کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو جنرل جواب دے دیا کہ عمومی طور پر جو ہے وہ جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں جو معلومات ہیں اس کے اندر جائز لیزنگ والی صورت نہیں ہے. ہاں اسپیسیفک آپ کسی بینک کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اگر ایگریمنٹ لے کر ہمارے دارالفتاء اہل سنت تشریف لے آئیں گے تو اس ایگریمنٹ کو پڑھ کر آپ کو آگاہ کیا جا سکے گا کہ اس کے اندر کہاں پر غیر شرعی چیز ہے. اگر وہ غیر شرعی ایگریمنٹ میں وہ چیز جو ہے ویو ہو سکتی ہے تو اس کی اجازت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اصل دار و مدار انہی پر ہے، وہ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے اور جو بھی اصول و ضوابط ادارہ آپ کے ساتھ طے کر رہا ہے تو اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. بعض اوقات صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ 20 لاکھ کی گاڑی وہ 22 لاکھ کی ہمیں مل رہی ہے، بائک ہے تو وہ قسطوں پر اگر 80,000 کی ہے تو وہ 1 لاکھ کی مل رہی ہے، یا کوئی اور چیز اسی طرح. آج کل تو موبائل بھی، لیپ ٹاپ بھی، کون سی چیز ایسی نہیں کہ جو قسطوں پر نہ مل رہی ہو. یعنی یوں سمجھیں کہ آسانی بھی ہے اور مشکلات بھی ہیں. جی ہاں کفیل صاحب، کئی لوگ صرف اسی طرح کہ ٹھیک ہے اتنی قسط تو دینی ہے، اور بہت بڑے بڑے بعض اوقات وہ سودے بھی کر لیتے ہیں، چاہے وہ پلاٹ کو ہوں، چاہے شوقیہ موبائل ہوں، اس طرح کی اور الیکٹرانکس چیزیں ہیں. تو قسط والی چیز میں سہولت بھی ہے لیکن آدمی اپنا کو پھنسا بھی تو نہیں لیتا؟ کیا خیال؟ ایسے ہی ہے کہ جو قسطوں پر چلنے والے ہوتے ہیں
یا بعض لوگ جو ادھار لے کر جو ہے وہ اپنا کچھ گزارا جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان پھر اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ اگر کوئی امپلائی ہے اور وہ مہینے کے اینڈ کے اوپر ایڈوانس لے رہا ہے سیلری، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا سرکل بن جائے گا، یعنی اس کی تنخواہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ 20 کو ختم ہو جایا کرے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اگلے مہینے کی تنخواہ پوری تو اگلے مہینے لے ہی نہیں رہا، اس میں سے وہ 20%، 30% تو اس مہینے 20 کو لے چکا ہے۔ بالکل۔ تو یہ معاملات چلتے ہیں۔ اسی طرح کریڈٹ کارڈ، اچھا اس طرح کی چیزوں کے اندر طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے جو ان کمپنیوں کے جو طریقہ کار ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ کو اگر آپ دیکھیں تو جو کریڈٹ کارڈ کے یوزرز ہیں وہ کریڈٹ کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کریڈٹ سے، کیونکہ ان کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یعنی جو چیز چاہیے آج جیب میں پیسے نہیں ہیں تو میں تھوڑے دن برداشت کر لوں گا، جب پیسے آئیں گے جب خریدوں گا۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، جب خواہش ہوئی چلیں یعنی آپ خرید لیں کریڈٹ کے اوپر، جی ہاں بالکل، ادھار پر جو ہے وہ خرید لیں۔ اب جب آگے انسان اس کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس کو اپنے منتھلی بجٹ کے اندر جو ہے وہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا حتی الامکان انسان کو ادھار سے، قرض سے بچنا چاہیے، اور قناعت اختیار کرتے ہوئے اپنے مالی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے اندر جو ہے وہ سروائیو کرنا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر بچتے بھی رہیں گے، ورنہ محلے کے دکاندار وہ بھی پریشان ہوتے ہوں گے جو لوگ ان سے روزمرہ کا سودا صرف لینا۔ اچھا اس میں تو پھر ایسا نا کہ ایک دفعہ آپ نے دکان والے سے ایسا کر لیا کہ اب آٹا، چینی اور گھی وغیرہ یہ لے لیا قرضے پر، اور پھر اس کے بعد آپ غائب ہو گئے، تو یہ ایسی چیز تو نہیں کہ اگلے مہینے آپ کو کوئی اور دے کر جائے گا، یہ پھر لینی پڑے گی آپ کو۔ تو اس طرح کے مسائل بھی ان دکانداروں کے بھی بہت رہتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے لسٹیں بنا بنا کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کن کا۔ ایک تو مجھ سے کسی نے مشورہ بھی کیا، پوچھا بھی کہ اچھا بھی نہیں لگتا ادھار منع کرنے پر، کہ کھانے پینے کی چیز ہے، اب ان کے گھر میں آٹا نہیں ہے اور گھر والا بھی نہیں ہے، گھر پہ لیڈیز کو بھیج دیا، بچی کو بھیج دیا کسی کو، تو اب بندے کو بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ منع کیسے کریں۔ لیکن ان لوگوں کو تو سوچنا چاہیے جو کسی کے اس طرح پیسے روک کر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے مینج نہیں کرتے۔ اصل میں یہی ہوتا ہے نا کہ اب جب شروع میں تنخواہ ہاتھ میں آئی اور لیا بچوں کو، چلو بھی شاپنگ کر کے آئے، ہوٹلنگ بھی کر لی، سب چیزیں کر لیں، آخر 20 تاریخ ہوئی تو پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کس کا انتظار کرنا ہے؟ اب کسی سے یا مانگیں گے یا بھائی کسی سے لے لیں گے، کسی اس سے لے لیں گے، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اپنے معاملات آپ پہلے سے ہی طے کر لیں۔ آپ کو میں تو کہتا ہوں 20 سے لے کر 30 تک آپ کو جو اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، ہم اس کو آپ الگ کریں۔ پھر آدمی کے ساتھ مرض کے معاملات، دیگر ایسے ایمرجنسی والے معاملات، تو یہی بات ذہن میں بنا لے کہ مجھے قرض نہیں لینا، مجھے کس سے پیسے نہیں لینے، اپنے معاملات کو حتی الامکان میں نے خود ہی وہ مینج کرنے، اور اگر کبھی قرض کی نوبت آ بھی جائے تو پھر اسی صورت میں قرض بھی لیں اور اس کی تگ و دو بھی کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہمیں یہ مضمون تو ملتا ہے کہ جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور اگر لیتے ہوئے یہ نیت یہ ہے کہ پیچھے بھی 10 رو رہے ہیں، اب یہ 11واں ہو جائے گا رونے والا، اس کے بعد مزید آگے 12ویں کی تیاری ہوگی، پھر تو اس سے اعتماد بھی ٹوٹتا ہے، اس سے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ایک پھر دن وہ بھی آتا ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی وجہ سے ہمارے معاملات بھی جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، ہماری عزت میں بھی فرق آ رہا ہے، ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کو خود ہی ہمیں وہ سیو رکھنا چاہیے اور اپنی عزتیں محفوظ بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو قرض دار ہیں ان کو بارکت سے سبکدوش فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات اور دعائیں جن سے بعض چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی، ان میں سے ایک چیز قرض بھی ہے۔ جی ہاں، قرض بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے آپ نے پناہ مانگی، اور یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، یہ امتیوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی کئی دعائیں ہیں جن چیزوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ تو ہماری دعاؤں میں وہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے، جب ہم شامل رکھیں گے تو پھر اس طرح کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ جی مزید سوال۔ اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ اہل سنت پر مفتی صاحب سے میرے یہ سوال ہے، اگر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے، مزید؟ شاہد طاری چاودنی سے عرض گزار ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ والے دن اگر ایک شخص جمعہ پڑھ لے ایک مسجد میں اور دوسری مسجد میں بعد میں جمعہ ہو، وہاں سے پڑھ کر دوسری جگہ چلا جائے، پھر تیسری جگہ، یعنی کہ اگر وہ 3 جمعے پڑھ لے یا 2 پڑھ لے تو وہ 3 جمعے اس کے ہوں گے یا اس کا ایک ہی جمعہ شمار کیا جائے گا؟ باقی جمعوں کا اس کا کیا ہوگا، وہ رہنمائی فرما دے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی 3 تسبیحات سے زیادہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یہ 3 بار پڑھے گا یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھی. مزید؟ تلاوت قرآن مجید کے اندر ترتیب جو ہے وہ لازم ہے. ترتیب لازم سے مراد یہ کہ آپ جو ہے وہ الٹا قرآن نہیں پڑھ سکتے کہ پہلے سورہ ناس پڑھ لیں پھر سورہ فلق پڑھیں یا سورہ اخلاص پڑھیں. تو الٹا قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. جان بوجھ کے کوئی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا. لہٰذا اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت کے اندر بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھے گا. اس کے لیے یہی حکم ہے. وہ اس کے برعکس سورہ فلق یا سورہ اخلاص پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ جو بھائی نے کیا ہے، 3 جمعے پڑھتے ہیں، یہ ایک ہی جمعہ ہے، جمعے کے دن 3 جمعے پڑھتے ہیں یا پڑھ لیے تو کیا یہ 3 جمعے ان کے ہوں گے اور ایسا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ تو دیکھیں کوئی بھی جمعہ ہے یا کوئی بھی نماز ہے، جب آپ نے فرض ادا کر لیا تو اب ایسی صورت کے اندر دوسرا آپ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. ہاں سوائے یہ کہ کسی شخص نے ظہر، جس پر جمعہ فرض ہے، اب اس نے جو ہے وہ ظہر پڑھ لی. اب ظہر پڑھنے کے بعد وہ جمعہ پڑھنے کی طرف گیا تو ظہر اس کے باطل ہو گئے، اس کا جمعہ جو ہے وہ ہوگا جو وہ ادا کرے گا. لیکن جب ایک جگہ پر جمعہ ادا کر لیا اور وہاں پر اس کا جمعہ فاسد نہیں ہوا، درست ادا ہو گیا، تو اب دوسری جگہ کے اوپر اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں شامل ہوتا ہے تو وہ بطور نفل نماز کے تو شامل ہو سکتا ہے 2 رکعت نفل کی نیت سے، کہ مکروہ وقت بھی نہیں ہے ظہر کا وقت، لیکن وہ جو ہے وہ جمعے کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا. اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا میں نے 3 جمعے پڑھے. 3 جمعے پڑھے ہیں. اور اگر یہ مراد ہے آپ کی کہ جناب وہ 3 جگہ بیان سننے جاتا ہے، یا کوئی خطیب صاحب ہیں جو 2 یا 3 جمعے کی جگہ پر بیان کرتے ہیں، جمعہ ایک ہی نماز ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ جمعہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، وہ تو بیان سننا یا بیان کرنا کہلائے گا کہ بھئی آپ نے 3 جگہ جو ہے وہ بیان کیا یا 3 جگہ آپ نے بیانات سنے ہیں. نماز جمعہ ایک ہی جگہ قرار پائے گی. جب اس نے پہلی جگہ پڑھ لی تو اب اس کے بعد والے جو ہے وہ اس کے جمعہ کے طور پر ادا نہیں ہوں گے. نفل کی نیت کرے گا تو نفل ہو سکتا ہے. عادت ایسی بنانے کا اس پہ بھی کچھ کہیں گے یا کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 3 جمعے ہی پڑھنے ہیں، ایسا کرنا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جمعہ پڑھنے کے اعتبار سے تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، نہ ہی یہ جو اس طریقے سے نمازوں کی ادائیگی جمعے کی درست ہوگی. اور بسا اوقات یہ جو لوگوں کو بیان کرنے والی بات ہے، یعنی اگر کسی نے نفل کے طور پر بھی شریک ہونا ہے تو اس کو جب وہ بیان جمعے کے طور پر کر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ فخر اور جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے نا اس کے اوپر اپنی فضیلت بیان کرنے کے طور پہ وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فضیلت بھی نہیں ہے. اس نے جمعہ جو ہے وہ ادائی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر کیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی جگہ کوئی شخص جو ہے وہ خاموشی سے شامل ہو گیا کہ بھئی وہ کسی جگہ بیان سننے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہیں پر ہی جمعہ ادا کر لے جہاں پر وہ بیان سننے کے لیے جا رہا ہے، تاکہ بیان بھی وہیں سن لے اور نماز جمعہ بھی جو ہے وہ وہیں پر ادا کر لے. ہاں جو 2 جگہ پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ان کی رہ جاتی ہیں، یہ تو تجربہ ہے. پہلی جگہ جائیں گے تو دوسری جگہ کچھ ایسا معاملات ہے، تو دوسری جگہ تو ہے ہی بطور نفل. کفیل صاحب مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ عید کی نماز وہ بھی انہوں نے پڑھا دی باقاعدہ، یعنی کسی ایک علاقے سے آیا تھا تو وہ بولے ہمارے خطیب صاحب پہنچے نہیں تھے، تو شہر میں ایک اور خطیب تھے تو ان کو بولا بھی آپ جلدی جلدی پڑھا کے ادھر ہمارے پاس آ جائیں. تو باقاعدہ عید کی نماز انہوں نے ایسے ہی پڑھا دی. حالانکہ جب ایک دفعہ پڑھ لی تو اب اس کے پیچھے تو اب نماز جائز ہی نہیں ہے، نہ نماز ہوئی ہے ان لوگوں کی عید کی نماز. تو یہ بعض اوقات پڑھانے والے بھی اس طرح کے جو اگر علمی طور پر کمزور ہیں یا ان کو اس طرح کے علم نہیں ہے تو وہ اس طرح کی مسٹیک کر لیتے ہیں. یا ویسے بھی عام طور پہ بھی جماعت والے بھی اگر بالفرض کوئی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کے آ گیا، اب آفس والے اس کو کہیں کہ بھئی آپ ہماری بھی جماعت کرا دو، کیسے کرے گا وہ جماعت؟ یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ جو نماز پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ نفل ہوگی، اور نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے جو ہے وہ فرض یا واجب والا اس کی اقتدا نہیں کر سکتا. لہٰذا پیچھے والوں کی تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سوال ان کا اور تھا، مقتدی زیادہ تسبیحات پڑھتا رہے
مقتدی جو ہے وہ زیادہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے جب امام جو ہے وہ رکوع کے اندر ہے یا سجدے کے اندر ہے، اور اس کا رکوع یا جو سجدہ ہے وہ طویل ہو گیا ہے، یا مقتدی نے جلدی سے جو ہے وہ پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مقتدی بہت اسپیڈ میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب امام کے پیچھے ہیں تو آپ تسلی کے ساتھ، ویسے بھی عام حالت میں بھی تسلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ در حقیقت نماز میں آپ رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ رب تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں عرض جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے عام حالات میں اپنے سیٹ آفیسر کے پاس جاؤ اور بولیں جی بڑے تنخواہ دے دیجیے گا، یہ کر دیجیے گا، یہ کر دیجیے گا، وہ بولے گا بولا کیا بھائی، تم نے سمجھ ہی نہیں آ رہا تمہاری بات۔ تو اب رب کی بارگاہ کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، رب سے مناجات کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے جو ہے نا وہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، یوں جو بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا تسلی کے ساتھ، قواعد و مخارج کے ساتھ آپ جو ہے وہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، اور اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ میں اس وقت رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب جو اس وقت جو انسان کا خوف اور انسان کا جو ایک انداز ہونا چاہیے، اس اعتبار سے آپ جب گفتگو کریں گے، آپ جو اوراد و وظائف جو پڑھیں گے، کلمات پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ٹھہر ٹھہر کر ہوں گے اور کس انداز میں، اور کتنی تعداد میں بھی ہوگے۔ اچھا، جانور ذبح کرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ قصاب نے بسم اللہ تو پڑھ لی، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو حلال ہو گیا؟ اگر اللہ پاک کا نام لے لیا تو چونکہ وہ بسم اللہ کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پڑھنا کیا چاہیے پورا اس کو، کیا یا بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے مکمل طور پر، لیکن اگر فقط اللہ اکبر جو ہے وہ کہہ دیا یا بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ دیا تو بھی ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ غسل کرنا تھا، غسل فرض تھا، بھول کر نماز بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، کیا حکم بنا گا؟ ایسی صورت کے اندر بھول کر ایسا عمل کیا تو گناہ گار تو نہیں ہے، البتہ یاد آنے پر وہ نماز بھی دہرانی جو ہے وہ پڑے گی، اور جو تلاوت کی ہے اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز اگر کوئی پڑھی ہے تو اسے جو ہے وہ بہرحال ریپیٹ کرنا ہوگا۔ یعنی وہ نماز ہوئی نہیں؟ ہوئی نہیں، وہ نماز نہیں ہوئی۔ اور تلاوت بھی اس حالت میں کرنا درست نہیں؟ جی، تلاوت کرنا بھی جو ہے وہ جبکہ غسل فرض ہے تو آپ تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے، قرآن کریم چھونا تو بے وضو ہونے کی حالت میں بھی حرام ہے، لیکن جب غسل فرض ہو تو آپ زبانی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتے، لہٰذا چونکہ قصدن نہیں ہوا تو اس لیے جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، تو توبہ لازم نہیں ہے، احتیاطاً توبہ جو ہے وہ بندہ کر لے، لیکن قصدن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر بہرحال توبہ بھی لازم ہو۔ جی، مزید سوال۔ میرا نام ہے کلیم وکاس۔ بچوں کے اوپر کتنی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ احمد بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ رحیم خان سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تہجد کے ٹائم کے وقت کے بارے میں کہ کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے۔ بچوں پر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جی، حدیث مبارک میں والدین کو یہ حکم فرمایا گیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کے اندر سخت تاکید کے ساتھ جو ہے وہ انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ اب 7 اور 10 سال یہ حکم کا حکم ہے کہ بھئی 7 سال سے تو آپ بچوں کو جو ہے وہ نماز کا حکم دیں گے، 10 سال میں مزید تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ فرض کب ہوتی ہے؟ تو جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے۔ بچے کی بلوغت کی عمر لڑکے کی 12 سے 15 سال اور لڑکی کی 9 سے 15 سال کے دوران ہے، تو اس دوران جب لڑکا بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، لڑکی بالغ ہو جائے گی تو اس کے بعد نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ اب تو ہرگز ایک نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لہٰذا چاہیے یہ کہ ہم 7 سال سے ہی نمازوں کی پابندی کریں، اور ایسی پابندی کریں کہ ہماری کبھی بھی کوئی بھی نماز نہ چھوٹے۔ ٹھیک ہے، تہجد کی نماز کا وقت؟ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد لمحہ بھر کی نیند کے بعد ہے۔ کسی شخص نے نماز عشاء پڑھ لی جس شخص نے، اور اس کے بعد لمحہ بھر کی بھی نیند لے لی، اب اٹھ گیا، تو اب بیدار ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق یعنی اختتام سحری کے وقت تک اس کا وقت ہے تہجد کا وقت۔ نماز عشاء کے بعد سونا شرط ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عشاء سے پہلے سو گیا اب اٹھتا ہے تو تہجد نہیں پڑھ سکتا،
اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عشاء پڑھ لیتا ہے لیکن سوتا ہی نہیں ہے، پوری رات جاگتا رہتا ہے، تو بھی وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ صلاۃ اللیل تو ادا کر سکتا ہے لیکن تہجد کے لیے نماز عشاء پڑھ کر لمحہ بھر کے لیے سونا شرط ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد اور درود، دعائے مسورہ سب پڑھ لی، سلام پھیرا، ادھر ادھر دیکھا لیکن بات نہیں کی، کیا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی یا وہیں سے کھڑے ہو کر مکمل کر لیں؟ 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر کسی شخص نے جو ہے وہ سلام پھیر لیا، یا عام جو ہے وہ خدا نخواستہ 2 رکعت والی میں بھی کسی نے پہلی کے اوپر جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے وہ کر لیا، تو جب اس نے کوئی ایسا عمل کیا، سلام بھی پھیر لیا لیکن نماز کو فاسد کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا، مثلا کسی سے گفتگو نہیں کی یا جو ہے وہ چل نہیں دیا اٹھ کر، تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں طرف سلام پھیرا اور دوسرے سلام پر اسے یاد آ گیا کہ یار میرے تو ابھی جو ہے وہ 2 رکعت ہوئی تھی یا 1 رکعت ہوئی تھی، تو کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعات ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید آپ سے کوشچن ہے کہ ہم اذان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مزید حضرت آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر مالی طور پہ حالات اچھے نہ ہوں اور بیٹی کی شادی کرنی ہو تو کیا اس کے لیے کسی مالدار سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یا کوئی قرضہ وغیرہ دینا ہو، اس صورت میں کسی مالی آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جی، اذان سے پہلے درود و سلام، اذان سے پہلے درود پاک بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، تو اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک میں مطلق اس کو بیان، جی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس وقت بھیجو اس وقت نہ بھیجو، تو لہٰذا جب بھی جو ہے وہ مسلمان چاہیں بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر سکتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، تو اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے عام طور پہ ترغیب بھی دی جاتی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جیسے اعلان بھی اذان سے پہلے وہ کیا جاتا ہے، جس کو آپ نے اپنی رسالے کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، تو درود پاک پڑھا، اس کے بعد اذان کے احترام کا اعلان کر دیا کہ گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیں، ڈھیر و ثواب کمائیں، تو یوں ایک فرق بھی ہو جاتا ہے، بیچ میں کچھ فاصلہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی حصہ اس کو نہ شمار کرتے ہیں نہ اس کو کوئی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر حصہ سمجھا جاتا تو پھر ایسا ہوتا کہ اگر کسی نے کبھی نہیں پڑھا تو پھر اذان ہی دوبارہ پڑھیں یا کہ اذان کا ایک حصہ رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری مساجد کے اندر بھی بکثرت ایسی جگہوں پر پڑھا بھی جاتا ہے اور کہیں نہیں بھی پڑھا گیا، یا معمول سے پڑھا جاتا ہے، کسی دن نہیں پڑھا، تو اس کے اندر وہ والا کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اس کو ہم کوئی باقاعدہ اس کو اذان کا حصہ سمجھتے ہوں۔ یہ اذان سے بالکل ایک الگ چیز جدا ہے۔ درود پاک پڑھنا خیر و برکت والا کام ہے، دعاؤں سے پہلے پڑھا جاتا ہے، دعا کے بعد پڑھا جاتا ہے درود شریف، اس لیے درود پاک آپ ہر اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب تک کوئی ممانعت نہ ہو، کوئی ممانعت نہ ہو، چلتے پھرتے آپ درود پڑھ رہے ہیں، اب کوئی نماز کے بعد درود پڑھ رہا ہے، اب کہے میں 100 مرتبہ پڑھوں گا، تو اسے یہ دکھانا نہیں ہوگا کہ اس عصر کی نماز کے بعد کہاں 100 مرتبہ ثابت ہے، مغرب کی نماز کے بعد کہاں 100 مرتبہ ثابت ہے، عشاء کے بعد کہاں 100 مرتبہ ثابت ہے، تو اس کے ذمے یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں جب کبھی ایسے مواقع ہوں کہ جہاں شریعت منع کرتے ہوں تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس کو وہاں پر ممانعت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر خطبہ ہو رہا ہے، اب خطبے کے دوران کوئی کہے کہ میں درود پڑھتا جاؤں، میں اس ٹائم ذکر و اذکار کروں، تو اب اس کو شریعت ہی منع کرے گی کہ اس ٹائم خطبہ ہو رہا ہے، آپ درود نہیں پڑھیں گے، اب آپ خاموشی سے خطبہ سنیں گے، تو یہاں پر ممانعت شریعت کی طرف سے آ گئی۔ اسی طرح کوئی اور مواقع ایسے ہوتے ہیں تو جب تک شریعت منع نہیں کرے گی تو آپ ذکر و درود آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کثرت سے درود بھی پڑھتے رہیں، کثرت سے ذکر خدا بھی کرتے رہیں۔ جی دوسرا سوال، مالی حالات تو اچھے نہیں ہیں، اب سوال کرنا ہے یعنی جی، جسے انہوں نے کہا کہ بیٹی کی جو ہے وہ شادی کرنی ہے، عمومی طور پر کئی جگہ شادیوں کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں، جو رسوم و رواج کے نام پر ہم جو ہے وہ اپنے اوپر خود بخود اوڑھ لیتے ہیں، یا جو اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں لیکن اس بات کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم ان اخراجات کو جو ہے وہ بڑھا کر جو ہے وہ
اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں گویا کہ، تو سب سے پہلے تو اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم سادگی سے کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ مالی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی کی طرف بڑھیں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں جو ہے وہ کسی سے مدد مانگنا یہ تو جائز نہیں ہے، کہ مدد تو فقط مسکین مانگ سکتا ہے۔ سوال کرنا کسی سے کہ میری مدد کر دو، مجھے جو ہے وہ مال دے دو، یہ فقط مسکین کے لیے جائز ہے۔ شرعی فقیر جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کا کچھ نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، تو اس کے لیے سوال جائز ہوتا ہے۔ ہاں، بطور قرض کسی سے جو ہے وہ قرض کا تقاضا کرنا یہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ قرض سود پر نہ مل رہا ہو۔ بلا سود اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو قرض دے دے گا اور آپ اس کی ادائیگی پر بھی قادر ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ حسب ضرورت قرض جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ کچھ اور بھی مسجد بھی شامل کرتے ہیں، بالوں میں سیاہ کے سوا کوئی اور رنگ کرنا یا کروانا کیسا ہے؟ سیاہ کلر کرنا یا ایسا ڈارک براؤن جو دیکھنے میں سیاہ نظر آئے وہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کلر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ڈارک براؤن سے بھی بچیں، اور جی ڈارک براؤن بعض اوقات ہمارے ہاں تو بالکل وہ بلیک ہی ہوتا ہے اور اس کو ڈارک براؤن کا نام دیا جاتا ہے، تو لائٹ براؤن اگر کلر استعمال کرنے ہیں تو لائٹ براؤن استعمال کریں یا مہندی استعمال کریں کہ جو بالوں کو کالا نہ کریں۔ مزید سوال۔ میرا نام محمد مزمل احمد ہے اور میرا گاڑیوں سے ریلیٹڈ کام ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے ایک گاڑی فور سیل کے لیے لگائی کسی بھی پلیٹ فارم سے، تو ہمارے پاس پارٹیاں آتی ہیں، پارٹیاں دیکھنے کے بعد یہ بولتی ہیں کہ بھائی ہم اپنے میکینکس کو دکھائیں گے، یعنی کہ میکینک ہمارا ڈن کرے گا تو ہم گاڑی آپ سے پرچیز کر لیں گے۔ ہماری اس سے ڈیل اس وقت تک ڈن نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ میکینک کو تھرڈ پارٹی بنا کے بھیج دیتی ہے ہمارے پاس گاڑی چیک کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلر حضرات کو میکینک آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی گاڑی ڈن کروا دیں گے، آپ ہمیں 5 سے 10 ہزار روپے کمیشن کے طور پہ رکھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر میکینک حضرات یہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ جب ہماری ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو ہم پارٹی کو گاڑی ڈیلیور کر دیتے ہیں، ڈیلیور ہونے کے بعد 10 ہزار روپے کمیشن اس کا ہم نے میکینک کو دینا ہوتا ہے، جو کہ ہم دے چکے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ آیا یہ پیسے رکھنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، میکینک کا جو ہے وہ سامنے والے فرد سے پیسوں کا تقاضا کرنا یہ در حقیقت جو ہے وہ رشوت ہے، کہ میں جو ہے وہ سامنے والے کو مطمئن کر دوں گا۔ اچھا، اب واقعی وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ اپنے کمیشن کے چکر میں اس شخص کو جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم خرید لو، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے لیکن یہ صرف مالک کو اس لیے اوکے نہیں بتا رہا کہ اس کو کمیشن نہیں مل رہا، یہ بھی جو ہے وہ مالک کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے کہ ایک چیز جو کہ مناسب ہے ٹیکنیکل اعتبار سے، اور پھر اس کے باوجود صرف جو ہے وہ اپنے کمیشن کے چکر میں دوسرے مسلمان کو یہ دھوکہ دے رہا ہے، ادھر بھی سامنے اس کے 4 فالٹ بتا کے سامنے والے کے جو ہے وہ چیز کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو تقاضا کر رہا ہے یہ رشوت کا تقاضا کر رہا ہے۔ وہ جو میکینک ہے وہ یا تو پیسوں پر آیا ہوا ہے کہ اس کو چارجز دیے گئے ہیں کہ بھئی تم چیک کرو، تو ایسی صورت میں اس کو تو اپنے کام کے چارجز مل رہے ہیں کہ جو چیز حقیقت ہے وہ مالک کو بتا دے، تو اب اس کا اس کے علاوہ تقاضا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر بالفرض وہ مفت میں ہی آیا ہوا ہے، دوست یار ہے، کوئی ایسے جان پہچان والا ہے، تو بھی ایسی صورت کے اندر وہ امین ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ جو حقیقت حال ہے وہ اسے بیان کر دے۔ اس پر اس کا تھرڈ پارٹی سے پیسوں کا تقاضا کرنا کہ میں تمہارا مال اپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنے پیسے تم سے لوں گا، تو یہ در حقیقت رشوت ہے۔ یہ یہاں بھی ہوتا ہے، یہ دیگر جگہوں پر کمپنیز کے اندر جو پرچیزر ہوتے ہیں، دیگر لوگ ہوتے ہیں، یا جو کوالٹی چیکنگ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارا مال جو ہے وہ اوکے کر دیں گے لیکن ہمیں اس بات کے تم پیسے دو، حالانکہ وہ اوکے کرنے کے پیسے کمپنی سے لے رہے ہوتے ہیں، اسی بات کی ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر حقیقی طور پہ مال درست ہے، اوکے نہیں کر رہے، تو بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ مال میں فالٹ ہے، صرف اپنے پیسوں کے چکر میں رشوت کی وجہ سے اس فالٹ سے صرف نظر کر اوکے کر رہے ہیں، تو بھی جو ہے وہ دھوکہ ہے، تو بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یوں پیسے دینا میکینک کو ہرگز جائز نہیں۔ دو طرفہ کمیشن کب ٹھیک ہوتی ہے؟ دو طرفہ کمیشن، دو طرفہ کمیشن تو دیکھیں، وہ تو ایک جو شخص ہے جو کہ بروکر ہے، اس کے پاس ایک شخص کا ہے کہ مجھے گاڑی جو ہے وہ اپنی یہ بیچنی ہے، اور دوسرا اس کے پاس آیا کہ بھئی میں نے یہ والی گاڑی خریدنی ہے۔
اب وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ دونوں کو جو ہے وہ میں آپ کے لیے گاڑی تلاش کرتا ہوں. ابتدائی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی اس کے پاس نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے لیکن وہ دکھانا 10 گاڑیاں دکھانے کے بعد کوئی چیز طے ہوتی ہے. تو وہ دونوں طرف کے درمیان سے جو وہ کمیشن لیتا ہے وہ ان دونوں کے لیے بھاگ دوڑ کر کوئی ایک ڈیل جو ہے وہ فائنل کرتا ہے. یہ صورت میکینک والی ہے یہ در حقیقت دو طرفہ کمیشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پر وہ اس کو بروکر تھوڑی بنا کر لے کر آیا ہے کہ بھئی تم میری ڈیل جو ہے وہ ڈن کروا دو. اگر وہ میکینک کو یہ بول کے لے کر آتا ہے کہ بھئی تم میری ڈیل جو ہے وہ اس بروکر سے ڈن کروا دو, ڈیل کروا دو اچھے پیسوں کے اندر دیگر سب چیزوں میں, تو میں آپ کو اس کا کمیشن دوں گا, تو بھی ایسی صورت کے اندر کمیشن یہیں سے لینا جائز ہوتا نہ کہ سامنے والے سے, کیونکہ سامنے والے نے تو اسے بروکر بنایا ہی نہیں, نہ یہ بروکر ہے. جو بروکر ہوتے ہیں وہ نارمل بروکر ہوتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ کام ہی ایز اے بروکر کرتا ہے, اس کے پاس ادھر والی پارٹی آئی گی تو اسے بھی پتہ ہے کہ میں بروکری کے طور پہ اس سے کام کروا رہا ہوں, دوسرے والے آئیں گے انہیں بھی پتہ ہے کہ میں بروکری کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں جب وہ پہلے سے دونوں سے طے کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ سے جو ہے وہ بروکری لوں گا تو وہ جائز ہوتی ہے. لیکن جو ہماری صورت جو ہمارے سائل محترم نے پوچھی ہے یہ بہرحال رشوت ہے اور یہ جائز نہیں. اور اس میں بعض اوقات دونوں طرف کا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, یعنی ایک بندے نے تو اس کو جیسے پیمنٹ کر دی, مکینک کو کہہ دیا بھی آپ کی دیہڑی 5000 بل فرض ہے, اب آپ میری گاڑی دیکھ کر آ جائیں تو آپ کو 5000 روپے میں دے دوں گا. اب اگر تو یہ طے کیا ہے تو چاہے گاڑی وہ لے یا نہ لے اس کو 5000 دیہڑی دینی ہوگی, جو بھی اس نے کام کیا وہ پورا کر دیا. لیکن اگر گاڑی پسند اور ناپسند آنے پر اور اس طور پر بروکری طے ہے تو پھر بروکری دے گا. لیکن یہ والی صورت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والے نے نہیں دیے پیسے, جیسے یہ لوگ چیک کرتے کرتے ہی سامنے والے کے کان میں ڈال دیتے ہیں, اور ڈیلر حضرات بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ بروکر آدمی آیا ہوا ہے تو اس کو جب تک ہم نے کچھ نہ دیا تو یہ ہماری گاڑی میں فالٹ نکالے گا. تو اب اگر گاڑی اچھی بھی ہوئی سب کچھ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی ہے جس نے خریدنی ہے, لیکن یہ ادھر والے سے چونکہ کوئی اس کو پیسے نہیں ملے تو یہ اس کو منع کر دیں گے, گاڑی بہتر نہیں ہے, اس کا بھی ایک طرح کا نقصان کر رہے ہیں. دونوں طرف ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, وہ نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور در حقیقت دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اصل فرد کو, اچھی ہونے کی صورت میں بھی اور خراب ہونے کی صورت میں بھی, کہ صرف اپنے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ڈیلر حضرات ہیں یا جو بھی ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو واضح طور پر منع کر دیں کہ نہیں بھائی کسی قسم کا کوئی کمیشن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے چاہے آپ دکان پہ لکھ دیں, کئی جگہوں پر جیسے جو یہ ہارڈ ویئر والے ہوتے ہیں, کارپینٹر ہوتے ہیں, اب تو ہر انڈسٹری کے اندر یہ کمیشن کا رواج ہے کہ مزدور جو ہے وہ مالک کو لے کر آتا ہے کسی دکان کے اوپر اور وہ دکاندار سے اس نے الگ کمیشن باندھا ہوا ہوتا ہے کہ میں تمہاری طرف اس شخص کو لے کر آ رہا ہوں, اسے یہ بول کے لاتا ہے کہ یہاں سے مال اچھا ملتا ہے, آپ یہاں سے خرید لیں, ڈسکاؤنٹ پر ملتا ہے یہاں سے خرید لیں, در حقیقت اس کا کمیشن ہوتا ہے. تو کئی ایسے ہیں آج کل بھی کہ جنہوں نے شرعی مسئلے کو جان کر یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی دکانوں پہ واضح طور پر کہ بھائی کمیشن والے حضرات سے جو ہے وہ معذرت خواہ. اسی طرح آپ بھی لکھ کر لگا دیں کہ بھائی کوئی بھی میکینک ہیں یا جو بھی ہیں کمیشن سے ہم جو ہے وہ معذرت خواہیں, ہمارے جب آپ کی چیز اچھی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایسی صورت میں سامنے والے کو کمیشن دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. ایک دو دفعہ ہوگا یقیناً کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ گاہک چھوٹ جائے گا, رہ جائے گا, جو بھی ہوگا, لیکن بہرحال آپ اپنی چیز جب سامنے بالکل اوپن جو ہے وہ رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب کمیشن نہیں دیں گے, در حقیقت وہ کمیشن نہیں ہے وہ رشوت ہے, اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے کہا گیا کہ جہنم کے اندر ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے جب بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر سودے جو ہے وہ عطا فرمائے. اچھا, یہ آپ نے اچھی بات کی کہ آپ کی گاڑی جب ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ ان کو گاڑی بھی تو نکالنی ہے جی, اور ان کو بھی پتہ یہ گاڑی کیسی ہے جس کو ہم نے نکالنا ہے. ہمارا 50,000 نفع آ رہا ہے, 5 اس کو دے دیں گے, 45 ہمیں بچ جائے گا. لیکن اگر یہ بھی گاہک چلا گیا تو پھر یہ گاڑی یہ مکینک کسی اور کو سیدھی نہیں کرے گا. تو یہ دونوں طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ عافیت والا سلامتی والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. ہمیں خود شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اس طرف آگے بڑھنا ہے, اور جہاں جہاں اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے نہیں ہے کہ بس پورے معاشرے میں ہو رہا ہے, مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو ہم بھی کرتے رہیں. نہیں, یہ وہ جواب نہیں ہے کہ جو ہم, یہ تو دنیا کے اندر آج کسی کو آپ جواب یہ نہیں دے سکتے بھئی سارے کر رہے ہیں تو میں بھی. کیا ٹریفک پولیس والے کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو روک لیں بھی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا, آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا, تو اس کو یہ کہیں گے کہ وہ دیکھیں وہ کار بھی جا رہی ہے, وہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے, اب وہ آپ کا جواب نہیں سنے گا. تو بلا تشبیہ میں عرض کرنا ہوں کہ جب ہم دنیا کے اندر اس طرح کے جوابات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل ذکر نہیں, قابل قبول نہیں ہے,
تو کیا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا جواب آپ دے پائیں گے کہ سارا معاشرہ کر رہا تھا، ہماری پوری مارکیٹ کر رہی تھی، تو اس لیے ہم نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا؟ تو ہرگز نہیں۔ تو لہذا جو شرعی احکامات ہیں ہمیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔